اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام عبداللہ عظیم آئی ٹی والا ہے اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو آج ہم ایک نئے انٹرویو کے ساتھ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو آج ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، ان کا نام ہے سر محسن راٹھور، جو ایک ریحان کالج کے پروجیکٹ مینیجر ہیں اور پورے معاملات کو سنبھالتے ہیں، ان چیزوں کو لے کے چلنا کالج کے پروجیکٹ مینیجر اور ساتھ ساتھ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ دینا اور سارے معاملات کو لے کے چلنا، ایک مشن کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں خوش نصیب ہوں کہ ہمارے ٹیچر ہیں سر محسن راٹھور۔ تو آج ان سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی لائف جرنی کیا ہے۔ تو چلیں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر محسن، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ عبداللہ عظیمی آئی ٹی والا، میں بہت بالکل ٹھیک ہوں اور شکر گزار ہوں۔ تھینک یو کہ وہ جو جنریشن جس کو ہم نے دانے ڈالے تھے زمین پہ، آج وہ اس قابل ہو گئی ماشاءاللہ کہ آج وہ جنریشن اتنا کانفیڈنس آیا ہے آپ لوگوں میں کہ آپ لوگ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، اور یہ بہت خوشائن بات ہے کہ اب آپ لوگوں کی وہ جو جھجک کا جو عنصر تھا، وہ جو آپ لوگوں کے اندر شائنس تھی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، میں خیریت سے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ اور سر بہت آپ کا تھینک یو بولنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ہمیں ایک طریقے سے پالش کیا اور چیزیں سکھانا شروع کی ہیں، تو اس چیز کا بہت بہت شکریہ۔ اور سر میرے کچھ سوالات ہیں اور ویورز بھی آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے سوالات سٹارٹ کر سکتا ہوں؟ جی پلیز ٹو بی کنٹینیو۔ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے حوالے سے سوال ہے کہ سر آپ کو آپ کے نزدیک ایک بہترین پروجیکٹ مینیجر کی سب سے اہم کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ میرے نزدیک ایک بہترین پروجیکٹ مینیجر کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ بہت کام ہو، بہت ہمبل ہو، اس کا تحمل اور اس میں بردباری ہو، اور وہ گراس روٹ لیول جسے کہتے ہیں نا، زمین کا گراؤنڈ لیول، وہاں پر آ کر چیزوں کو سمجھے اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ چیزوں کو ہینڈل کرے، نہ کہ وہ کسی بہت اونچی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ جا کے وہ چیزوں کو دیکھے، کیونکہ اونچائی سے چیزیں کچھ اور نظر آتی ہیں، جبکہ زمین کے اینڈ سے جب آپ سلسلہ شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بلاک کیسے لگ رہا ہے، اس میں سیمنٹ کتنا ڈل رہا ہے، بجری کہاں سے آ رہی ہے اور بجری مکس کیسے ہو رہی ہے۔ جب یہ سارا پروسیجر اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ مینیجر کی خاصیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کام میں کمپیٹنٹ ہو، اس کو اپنی ذات سے زیادہ اس پروجیکٹ سے محبت ہونی چاہیے، اس کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، یہ جو احساس اور اس کے اوپر احساس ذمہ داری ڈالا گیا ہے، اس کو ادراک ہو، اس کو پتا ہو کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں، میں ایک نیا سسٹم لانچ کرنے جا رہا ہوں، میں ایک نئی دنیا بسانے جا رہا ہوں، میں ایک نئے راستے کو چلانے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، میں ایک نئی چیز لانچ کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کو سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، اس کے اوپر اختیار ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے، اس کی ورک فورس اس کے پاس وہ ہونی چاہیے ایسی کہ جس پہ وہ کنٹرول کر سکے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی زبان ہے اس میں شائستگی ہونی چاہیے، اس میں جو اس کا رویہ ہے وہ مشفقانہ ہونا چاہیے، ایک باپ کی طرح، ایک دوست کی طرح، ایک سمجھانے والے کی طرح۔ یہ ساری کوالٹیز جب اس میں آ جائیں گی، جب اس کے اندر موجود ہوگی، اس میں انا کا بت نہیں ہونا چاہیے، وہ سمپل سا ہونا چاہیے، اس کو بس اپنے کام سے مگن ہونا چاہیے، اپنے کام میں دھن کا پکا ہو، اس کو پتا ہو یس آئی کین ڈو تو وہ کر جائے، اور اس کو یہ پتا ہو کہ اٹس مائی ٹارگیٹ تو اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرے، بیٹھ کے باتوں میں وقت ضائع نہ کرے، اپنے کام کا ایک پورا ویژن بنائے، اس کا ایک نوٹ ڈاؤن کرے، اس کا اسٹرکچر بنائے، اس اسٹرکچر کی پوائنٹس کے اوپر فالو کرے، دوست احباب سے مشورہ لے، ساتھیوں سے مشورہ لے، چیزوں کو سمجھے اور بہتر کرے۔ وہ جو پروجیکٹ اس کو دیا جائے، اس پروجیکٹ کو جو اس کو دیا گیا ہے اس کے اوپر نہ رہے، بلکہ اس پروجیکٹ کے اندر مزید آسائشیں، آسانیاں اور بہتری لانے کی کوشش کریں۔ جی
ماشاءاللہ سر، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور میں بہت امپریسو ہوں آپ کی اس فیلڈ سے، کیونکہ آپ بہت کام کر رہے ہیں، ہمیں لے کے چل رہے ہیں. تو سر میں اس چیز سے بہت متاثر ہوں. تو سر ہم کوشش کریں گے کہ ہم جیسے ہی کچھ کام کر کے دکھائیں، تاکہ آپ لوگوں کو ایک آپ کو ہم پہ ناز ہو، آپ لوگ بھی خوش ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں، ریحان کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ایک اچھے ٹریک پہ آ گئے، ہماری بات سنتے ہیں، تاکہ لوگ انسپائر ہوں ان چیزوں سے. تو سر اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب ٹیم پریشر میں ہوتی ہے تو آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ عبداللہ بیٹا، یہ بڑا سمپل سا ایک نسخہ ہے جو مجھے نہیں پتا کوئی استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ سے مثال لیتا ہوں. جب آپ پریشرائز ہوتے ہیں، جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، جب آپ کسی چیز میں اسٹک ہوتے ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ مجھے کس اسٹوڈنٹ کو کس کیٹیگری پہ جا کے ڈیل کرنا ہے. یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جن میں کچھ کو پرائرٹی پہ رکھتا ہوں، کچھ کو میں سیکنڈ پرائرٹی پہ، کس کو تھرڈ پرائرٹی پہ. لیکن کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو بڑے ٹچی ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں، ان کے معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں، اور ان کے جذبات بڑے ایموشنلی ہوتے ہیں. تو میں پھر اس کو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. میں بتا رہا ہوں نا، میں آپ کی مثال دے رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ عبداللہ عظیمی ایک سینسیٹیو ہے، اور اس کی سینسیٹیوٹی سب سے زیادہ ہے، تو مجھے کال کرے گا، مجھے میسج کرے گا، تو میں اس کو پرائرٹی بیسس کے اوپر جواب دیتا ہوں. بیکاز کہیں وہ دل میں یہ نہ سوچے کہ میرا جو مینٹور ہے، میرا جو سرپرست ہے، میرا جو چلانے والا ہے، جو مجھے سمجھانے والا ہے، مجھے اگنور کر رہا ہے. اگر میں اس کو اگنور کروں گا تو اس کے اندر ایک نہ چیز ٹوٹ جائے گی. ایک وہ کھلونا ہے، ننھا سا نازک سا دل ہے، ماں باپ سے دور ہے، بہن بھائیوں سے دور ہے، پریشر میں زندگی گزار رہا ہے، پریشر کے اندر چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے، چیزوں کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ساری توانائیاں لگا رہا ہے. اور میں اس کو کہیں پر بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کروں گا، میں اس کو موٹیویٹ ہی کروں گا. میں اس کو بولوں گا کہ یس، اگر کوئی بھول چک ہو گئی آپ سے، اگر کوئی ایسی خطا ہو گئی آپ سے، تو ڈو اٹ اگین، ڈو اٹ اگین. یو آر ناٹ اے پرفیکٹ مین، یو آر ناٹ ویری پرفیکٹ گائے. یو کین ڈو مسٹیکس. تو مسٹیک ہو جاتی ہے، ہم اس کو اچھا کر لیتے ہیں، اس کو ریفائن کر لیتے ہیں. چلیں، میں آپ کے ساتھ مل کے ایک چیز کر لیتا ہوں، تو میں اس کے ساتھ گھل مل جاؤں گا، میں اس کے بیس کو سمجھوں گا، اور میں اس کی بات سنوں گا. چاہے مجھے 10,000 پینڈنگ کام ہو، میں ان کو چھوڑ دوں گا، میں اس کو 10 منٹ 5 منٹ دوں گا. کیونکہ وہ بچہ مینٹور شپ مانگ رہا ہے اس لمحے میں، جہاں پر اس کا کریکٹر بن رہا ہے، جہاں پر وہ بڑا ہونے کے راستے پہ چل پڑا ہے، جہاں پر آگے اس کو بہت مشکلات پیش آنی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. بالکل بچہ ہے، وہ 1 سال کا بچہ ہے. آپ میرے پاس پہلے سال کے بچے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا. آپ چیزیں مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھ سے سمجھتے ہیں، میں سمجھاتا ہوں، میں موٹیویٹ کرتا ہوں، میں آپ کو انکریج کرتا ہوں، میں آپ کو کوریج دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یس، تم سب بہت اچھے ہو. جو برا ہوتا ہے میں اس کو سب کے سامنے برا نہیں کہتا، میں اوور آل سب کی بات کرتا ہوں. کہیں پر اگر میں غصے میں آتا ہوں، کہیں پر اگر میرا لہجہ تلخ ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے. مجھے صرف یہ احساس کھایا جاتا ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کیوں کرتے ہیں. میں آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بہت پریشان رہتا ہوں. اور وہ جو آپ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، جب بھی کوئی ہرڈل پیش آتی ہے، تو مجھے پتا ہے اس چیز کا. جب میں نے عرض کیا تھا کہ میرا کام یہاں پر آپ لوگوں کو سہولت مہیا کرنا ہے. آپ لوگ جہاں پر پھنستے ہیں، جہاں پریشر میں آتے ہیں، جہاں آپ کو ہرڈل فیل ہوتی ہے، جہاں آپ رک جاتے ہیں، جہاں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں آگے نہیں چل پاؤں گا، میرے لیے پرابلمز ہو جائیں گی، میں اس پرابلم کو نہیں جھیل پاؤں گا، مجھ پہ سختی آ جائے گی، میرے دماغ پہ پریشر پڑ جائے گا،
مجھے لگتا ہے میرا سانس بند ہو جائے گا, مجھے لگتا ہے میں یہ ٹاسک نہیں کر پاؤں گا, تو وہاں پر میں آپ کو حوصلہ دینے کے لیے, وہاں پر میں آپ کے بیک اینڈ پہ کھڑا ہونے کے لیے, وہاں پر میں آپ کو پش کرنے کے لیے, وہاں پر میں آپ کو راستہ دکھانے کے لیے, وہاں پر آپ کے احساس کو زندہ کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اور اس طریقے سے میں آپ کا پریشر ختم کرتا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ ایک شفیق باپ ہے, وہ ایک شفیق استاد ہے, وہ ایک شفیق انسان ہے. جب آپ اپنے دل کا بوجھ مجھے کہہ دیتے ہیں, جب اپنی بھڑاس نکال دیتے ہیں, جب اپنے حصے کی ٹینشن مجھے دے دیتے ہیں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ریزالومنٹ پہ لے کر جاؤں, میں اس کو ایشو ریزالو کر کے دوں. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ پریشرائز ہو رہا ہوتا ہے, جو آپ کے دماغ میں پریشر چل رہا ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. دس از اے تھنگ وچ آئی یوز ڈیورنگ دیٹ تھنگ, کہ جب آپ پریشرائز ہوتے ہیں تو میں اپنا رویہ کرخت نہیں رکھتا, میں اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں. میں آپ کو وے دیتا ہوں, پاتھ وے دیتا ہوں کہ آپ گزر جائیے, کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, حوصلہ دیتا ہوں, انگلی پکڑتا ہوں, اس راستے پہ پہلے خود چلتا ہوں, پھر آپ کو کہتا ہوں آ جائیں, دیکھیں میں تو چل گیا, آپ کو کیوں نہیں چلنا آ رہا, آئیے. تو انگلی پکڑ کے چلاتا ہوں, جس سے آپ لوگوں کا پریشر ختم ہو جاتا ہے. جی سر اس بار آپ کی بات مجھے دوبارہ اچھی لگی. آپ کی میں فین ہوں سر آپ کا, بٹ یہ کہ ہم جو ہے نکمے ہیں جو آپ لوگوں کی بات سنتے نہیں ہیں, ہم لوگ عمل نہیں کر پاتے, کیونکہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے ہمارے ساتھ بھی, کیونکہ مسئلے انسان کے کبھی ختم نہیں ہوتے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں. تو اب ہم لوگ یہ ہے کہ فیملی سے دور ہیں, چیزوں کو خود فیس کر رہے ہیں, اور پہلا جو ہمارا پریورٹی ہوتی ہے کہ مسئلے کو خود سالو کریں. تو کوشش کرتے ہیں, ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا پھر ہم لوگ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سر یہ مسئلہ ہے, تو ہو بھی جاتا ہے. تو اس چیز کے لیے بہت شکریہ سر. تو سر میرا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مطابق ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو سکسیسفل بنانے کے لیے پہلا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو سکسیسفل بنانے کے لیے جو پہلا فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں, جو آپ کے اساتذہ آگے تعلیم پہنچائیں گے, ان کا معیار تعلیم کیا ہے, ان کی ذہنی اور فکری سوچ کہاں پر ہے, وہ کس جگہ پر اسٹینڈ کرتے ہیں. پہلے تو آپ کو وہ پود لانی ہے نا جس پود نے دوسروں کو سکھانا ہے. اب آپ جاہل اجڑ گنوار 8ویں کلاس 9ویں کلاس میٹرک پڑھا ہوا بندہ اٹھا کے لے آئیں گے, تو وہ معاشرے کا وہ اچھا کارآمد شہری نہیں بنے گا, وہ ایک اچھی نسل کو ترتیب نہیں دے گا. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں, جس کا کردار اچھا ہو, جس کی گفتار اچھی ہو, جس کا رہن سہن دیکھنے کا سلیقہ جو لک وائز آپ کو اچھا لگ رہا ہو, آپ اس کو آگے لائیے. تاکہ جو اسٹوڈنٹس دیکھیں, اسٹوڈنٹ جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے چیزوں کو, وہ اتنی تیزی کے ساتھ چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے. جیسے پانی گر جائے اور آپ اس پہ ٹیشو پیپر پھینکیں تو ٹیشو فوراً وہ پانی جذب کرتا ہے. ایسے ہی بچے کی جو حس ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے, وہ بہت اسپیڈ میں چیزوں کو ابزارو کرتا ہے. تو آپ انسٹیٹیوٹ کو چلانے کے لیے ایسے افراد رکھیے جن کی شخصیت بچے کو لبھا جائے, جس کی آواز, جس کی گفتگو, جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بچے کاپی کرنے لگے. نہ کہ آپ ایسے افراد کو لے کر آئیں کہ جن کی وجہ سے بچے ہراساں رہیں, ہراسمنٹ کا شکار ہوں, بچے دباؤ میں رہیں, ذہنی پریشانی میں رہیں. تو ہوگا کیا کہ ان کی سکلز دب جائیں گی اور بچہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. تو آئی تھنک سو کہ آپ کو ایسے افراد لے کے جانے چاہیے انسٹیٹیوٹ کے اندر جو خوش اخلاق ہوں, سب سے پہلے خوش لباس ہوں, نمبر 2. نمبر 3 ان کا ایجوکیشن کیریئر بہت اچھا ہو. نمبر 4 ان کا وے آف ٹاکنگ چائلڈ لیول پر ہو, نہ کہ ہائی فائی لیول پہ ہو. بھائی ہائی فائی اب اپنے گھر پہ جا کر ہو جائے نا, آپ کو منع تھوڑی کر رہے ہیں ہم. آپ بچوں کے ساتھ تو بچوں والا رویہ اختیار کیجئے, بچے ہیں نا چھوٹے, آپ کے بھی بچے ہوں گے, آپ کے بھی احباب ہوں گے, بچوں کے ساتھ بچوں والا رویہ. بچوں کے ساتھ آپ ٹارزن بن کے مت رہیے, ٹھیک ہے نا. یہ بچے آپ سے بڑے ٹارزن ہیں, جس دن انہوں نے آپ کو ٹارزن بن کے دکھا دیا, آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو انسٹیٹیوٹ کو چلانے کے لیے آپ کو ہمبل ہونا چاہیے, خوش اخلاق ہونا چاہیے, خوش گفتار ہونا چاہیے. یہ چیزیں آپ میں ہوں گی تو انسٹیٹیوٹ اچھے طریقے سے رن کر جائیں گے. سر ویسے اگر دیکھا جائے آج کل کے دور میں
چیزیں لوگ سکھاتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ. اور جو میں جیسے آج کل چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ بچوں پہ زیادہ ہاتھ پیر اٹھاتے ہیں اور بالکل ہی وہ میں ایک ورڈ بولنا چاہ رہا نہیں، میں بولوں گا نہیں کیونکہ وہ غلط بات ہوگی. مطلب بالکل ہی جانور بن جاتے ہیں کہ وہ بچوں کو صرف مار کے بالکل ہی اس کو ایک ناکارہ کر دیتے ہیں اور اتنا تانے مارتے ہیں، اتنا کرتے ہیں. تو سر یہ کیا صحیح ہے غلط ہے؟ کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ان چیزوں کی. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ٹیچر کا ہاتھ پڑا ہوتا ہے تو بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ ہونا کیا یہ صحیح ہے؟ عظیمی معاشرے میں انحطاط کا سبب اس وقت آتا ہے جب ٹیچر خود کو خدا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، جب ٹیچر خود کو خدا سمجھنے لگے اور وہ یہ سمجھے کہ ساری طاقت اور اختیارات میرے پاس ہیں، تو پھر بچے پڑھتے نہیں ہیں. آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جائیں جہاں پر ٹیچر مارنے والا ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے بچے اجڑ ہیں. ٹیچر کو آپ مار کے کیا کریں گے کیا آپ مار کے؟ زیادہ سے زیادہ بچہ اس وقت جزوی طور پہ آپ سے ڈر جائے گا، دیٹس اٹ. لیکن اس کے دل میں جو آپ کے خلاف نفرت جاگے گی، آپ اس نفرت کا ازالہ نہیں کر سکتے. اور یہی آپ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچرا پھینکنے والی کے گھر پہ عیادت کے لیے جاتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ڈنڈا اٹھاتے صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ اس بڑھیا کو مار کے آؤ. کہ مارنا مسئلے کا حل نہیں ہے، سمجھانا مسئلے کا حل ہے. The thing is that which kind of language you are using. آپ کون سا ایسا وے استعمال کر رہے ہیں جس سے بچہ آپ کا گرویدہ ہو گیا. آپ داڑھی والے بچے کو اٹھا لیں، چاہے آپ ایک ماہ کے بچے کو اٹھا لیں، 1 مہینے کے بچے کو، میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں. آپ 1 مہینے کے بچے کو چماٹ ماریں، سیکنڈ ٹائم وہ آپ کی گود میں نہیں آئے گا. اور اسی بچے کو آپ پیار بھری مسکراہٹ سے دیکھیں گے نا، تو وہ بچہ فرشتوں کی طرح مسکرا کے آپ کی طرف بھی دیکھے گا. آپ کی زبان کے اندر وہ ساری چیزیں چھپی ہیں، آپ کے فیس میں وہ ساری چیزیں چھپی ہیں. آپ کیوں ڈر بٹھا رہے ہیں یار؟ آپ کیا ہندوستان کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ دشمن کی آرمی سمجھتے ہیں اس بچے کو کہ جس کے اوپر آپ فتح یاب ہو جائیں گے؟ آپ اتنے بڑے ترم خان ہیں تو جائیے WWE میں حصہ لے لیجئے جا کر. 4 چماٹے اس کو مارے، 4 چماٹے وہ آپ کو مارے. ٹھیک ہے نا؟ بچوں کے ساتھ ریسلنگ کھیل کے آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ دس از اے وے ویئر یو ہیو ٹو بی لیو، ویئر یو ہیو ٹو بی اسٹینڈ. جی سر ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ آج کل کا دور بہت زیادہ خراب ہے کہ بچوں کو مار مار کے سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ کر لو وہ کر لو. تو میں خوش نصیب ہوں کہ ریحان کالج آیا، ایک نئی چیز سیکھی کہ بچوں کو پڑھایا کس طرح جاتا ہے، پہلے خود عمل کریں میں دوسروں کو بولیں. یہ بہت بہت ذمہ داری کی بات ہے کہ اس طریقے سے چلنا اور بچوں کو پڑھانا بھی. بہت اچھی بات ہے سر. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سر لمیٹڈ ریسورسز اور ٹائٹ ڈیڈ لائنس میں آپ بیلنس کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے یار. دیکھیں عمر کے اس حصے میں جہاں زندگی کی آپ بہت ساری بہاریں دیکھ چکے ہو نا، وہاں آپ کو چیزوں کو بیلنس کرنا کوئی ایشو نہیں رہتا. وہ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کے دور سے گزر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ تو میں بڑا نہیں ہو گیا کہ یار میں عبداللہ عظیمی کی عمر پہ پہنچا اس کے بعد میں نے وہ سانپ سیڑھی کا کھیل کھیل رہا تھا، سیڑھی چڑھا 99 نمبر پہ آ گیا بڑا ہو گیا. نہیں، میں وہی جو 61 کی تھی، میں 62 میں 63 میں 64 میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا ہوں. اور ہر اسٹیپ 1 سال کا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور ہر 1 سال میں 365 دن تھے، اور ہر دن ایک نیا تجربہ تھا، ہر دن ایک نئی آرزو تھی، ایک نیا چیلنج تھا. تو اتنے سارے چیلنجز کو اتنے سارے سالوں میں فیس کرتے ہوئے آج اس مقام پر ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بیلنس کیسے کرنا ہے. جی اچھی بات ہے سر، بہت زبردست بات کی آپ نے. سر اس طرح ایک اور سوال آ رہا ہے ذہن میں. سوال یہ ہے کہ سر جب آپ کو کسی چیز پہ مایوسی ہوتی ہے کہ میری جو ٹیم ہے، جو میرے بچے ہیں، ان کے لیے میں اتنا کرتا ہوں لیکن میرے بچے سن نہیں رہے، اس کا میرا عمل نہیں کر رہے یا وہ کر نہیں پا رہے،
تو آپ ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ جیسے آپ کبھی مایوسی اگر آپ کو ہوئی ہو تو آپ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک ٹائم پہ آ کے بندہ مایوس ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے اور پھر اپنا ایک غلط طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے دیکھا ہے ریئیکٹ کرتے ہوئے؟ سر کبھی نہیں دیکھا، بٹ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جب آپ گرم ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، بٹ آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، بٹ بچے آپ کے پھر بھی نہیں سنتے، تو آپ ان بچوں کو کیا میسج دیں گے کہ بھائی ایسا نہ کرو؟ ان کو آپ کس طرح لے کے چلیں گے؟ آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے، میں فرسٹ ٹائم اس کو ڈسکلوز کرتا ہوں، میں ہر ایک اسٹوڈنٹ سے انڈیویجلی رابطے میں رہتا ہوں۔ اجتماعی رابطہ ایک الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ میرا ذاتی طور پہ ایک رابطہ ہے جو بڑا مستحکم رابطہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس رابطے میں وہ اسٹوڈنٹ اور شاگرد نہیں ہوتا، وہ بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے میرا حمزہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی میں اس کو ٹریٹ کرتا ہوں۔ جیسے میں اس کو اونچ نیچ سمجھاتا ہوں، ایسے ہی میں اس کو انفرادی طور پہ اونچ نیچ سمجھاتا ہوں۔ میں اس کو بتاتا ہوں کہ تمہارے کرنے والے کام جو تم نہیں کرو گے تو اس کا تمہاری ذات پہ کیا امپیکٹ پڑے گا۔ ہم جو اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز دیکھیں، میری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، میں آپ کو 100% یہ شیور کرتا ہوں، آپ اسٹوڈنٹ سے میں ذرا سا بھی نہ متاثر ہوں، نہ میری آپ لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے۔ میں صرف اور صرف ریحان اللہ والا بھائی کی آنکھوں کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان لڑا رہا ہوں جو خواب انہوں نے آپ کی صورت میں دیکھا ہے، بس۔ اس کے علاوہ نہ میرا کوئی مقصد ہے، نہ تھا، نہ رہے گا۔ میں ریحان سر کی آنکھوں میں وہ خواب پورا ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہاں کالج کے یہ بچے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ میں شرمندہ اگر ہوں گا تو میں صرف ان کے سامنے ہوں گا کہ جو ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے وہ ذمہ داری میں نے پوری کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ بچے نہیں کر پائے۔ میں پھر آپ کو ریپیٹ کر دوں، مجھے آپ میں سے کسی بچے سے کوئی توقع نہیں، میں صرف ریحان اللہ والا کی آنکھوں کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں ٹاسک کر لیں، ٹاسک کر لیں، ٹاسک کر لیں، کہ جب وہ شخص اتنے لمبے سفر کے بعد کراچی واپس آئے، پہنچے، تو اس کے سامنے میں یہ پروڈکٹ پیش کروں کہ یہ رہے سر جن کے بارے میں آپ خواب دیکھتے تھے۔ That's it. Nothing else. سر آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ایک اہم اور اچھا ٹائم دیا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کچھ چیزیں آپ نے بہت زبردست بتائیں کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اور ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ جو بندہ بڑی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ہم سب اسٹوڈنٹ کو پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم آپ کو شرمندہ نہ ہونے دیں، اور میری بھی کوشش رہے گی کہ اپنے چیزوں کو مکمل رکھوں۔ تو سر کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملا، کچھ لوگوں نے آپ سے سیکھا، آپ نے کوئی اچھی باتیں کی، سر کا بہت بہت شکریہ۔ تو سر ایک چھوٹی سی گائیڈ لائن دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ ان چیزوں کی طرف متاثر ہوں اور اے آئی کی طرف آئیں۔ جی بالکل، میں آپ کے توسط سے جو آپ کے واچر ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کو پیغام دیتا ہوں، ان تمام اسٹوڈنٹس کو پیغام دیتا ہوں، ہر اس بندے کو جو پاکستان میں رہتا ہے ایک پیغام دیتا ہوں۔ 2025 کا سورج غروب ہونے والا ہے، 2025 کا سال ختم ہونے والا ہے۔ 100 سال کے 4 حصے ہوتے ہیں، 1/4 صدی ختم ہونے والی ہے، 100 سال کا چوتھا حصہ ختم ہونے والا ہے اور اس کا مڈ حصہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ نے ایک چوتھی صدی ضائع کر دی، 100 سال کا چوتھا حصہ ضائع کر چکے ہیں، اور دنیا زمین سے نکل کر نہ جانے کہاں پہنچ چکی ہے۔ اگر اب بھی اگلے سال جنوری 2001 1 جنوری سے آپ نے خود کو نہیں بدلا تو یاد رکھ لیجئے گا عبداللہ عظیمی میری بات،
کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ سر کہ یہ سب باتیں ہمارے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے بہت انسپائرنگ اور ڈائریکشن دینے والی ہے. اللہ آپ کو مزید کامیابی دے اور آپ کے ویژن اور ایفرٹس ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بناتے رہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. سو ایوری ون، یہ تھے ہمارے سر محسن، جو ہمارے لیے بہت اہم کردار رکھتے ہیں، جو ہمیں ایک طریقے سے ایک پراپر طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. سو ایوری ون، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اے آئی کا گول سلیکٹ کریں اور اپنا فیوچر سیکیور کریں. بس میں یہی ریکویسٹ ہے. باقی آپ لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں. سو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سر. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. تھینک یو. السلام علیکم. پاکستان پائندہ باد. پاکستان زندہ باد.